السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے شروع میں کہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے، بیچ میں تھوڑا گیپ اس لیے بھی آ گیا کہ کل بدعت کے اور شب برات کے حوالے سے بات ہوئی، اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے بات ہوئی اور کچھ انٹروڈکشن تھا سورہ فاتحہ کا۔ الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری کچھ نیڈز ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کی، مثلا کھانا پینا، سونا، کاروبار وغیرہ، جو لازمی پوری کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی۔ لیکن ان تمام نیڈز کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری، ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیسیسٹی آف لائف ہے جو ہماری جب تک وہ نہ ہو تب تک ہمارے لیے باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹیز تو رہیں گی لیکن ہم ان کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور جب تک رسپانسبلٹیز کو اور اپنے کاموں کو ہم انجوائے نہ کریں، ان کو مزہ نہیں ان کے اندر ہو، ان کو مزے لے کے نہ کریں، تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو سکون حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کو، کسی نہ کسی چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص پیسفل رہنا چاہتا ہے، ہر شخص مطمئن اور کانٹینٹ رہنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اب سکون کس میں ہے؟ کیا بہت زیادہ مال و دولت، پیسہ؟ تو بہت سارے ایسے ملٹائی ملینئرز میں نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں کہ جن کے جو پریشان ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، یا کوئی ان کو بیماری ایسی ہے یا اولاد کی طرف سے ان کو کوئی پریشانی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سکون ہمیں رتبے میں اور اقتدار میں ملے گا تو وہ بھی نہیں ہے۔ بے انتہا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بے انتہا آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور آپ ہر رسپانسبلٹی کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اصل میں سکون جو ہے وہ 4 چیزوں میں ملتا ہے اور مل سکتا ہے، صرف انہی 4 چیزوں میں مل سکتا ہے۔ اگر ہم ان 4 کاموں کو یا ان 4 فیکٹرز کو اختیار کریں تو ہماری زندگی کے تمام کام جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے ہوں گے اور ہم بڑے پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہے عبادت، یعنی اللہ کی بندگی۔ اس کے بعد ہے اطاعت، اور صرف اللہ کی اطاعت نہیں، اس کے رسول کی بھی اطاعت، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن۔ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن شامل رہنا چاہیے۔ اکثر میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ سیاست الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ یہ یہودی لابی کا نظریہ ہے، مین نظریہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آج کے یہ یہودی لابی کا نظریہ ہے کہ مسلمان کبھی سیاست کو دین کے ساتھ مت جوڑے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھیں، سارا دن پڑھیں، ساری رات پڑھیں، اسے کوئی اس چیز کی پریشانی نہیں ہے یہودی لابی کو کہ آپ روزے رکھیں، آپ سارا سال روزے رکھیں۔ اسے آپ کی فزیکل عبادت سے کوئی بھی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس کو ڈر اور خوف ہے آپ کی اس عبادت کا، آپ کی اس عمل کا جس کو ہم کہتے ہیں سیاست، یعنی کہ ہم جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ریاست مدینہ، یعنی کہ خلافت قائم کرنا، اسلامی نظام قائم کرنا، اسلام کے مطابق سزائیں دینا، اسلام کے مطابق کاروبار کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ اسے پریشان کر رہی ہے کہ قرآن ان کی زندگی میں اس طرح شامل نہ ہو کہ ان کی دنیا میں اور ان کے معاملات میں اور ان کے سیاست کے معاملات جو ہیں وہ اس سے الگ رہیں۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھی، سب کو،
جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو قرآن جو ہے وہ ہمارے زندگی کے ہر عمل میں شامل ہونا چاہیے. چوتھی چیز ہے جنت کی تمنا. اب آپ دیکھیں کہ جنت ہر مسلمان جو ہے، چاہے وہ قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن کلمہ گو ہے تو وہ مسلمان ہے. آپ اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکال سکتے. جو بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ مسلمان ہے. اور ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور بڑا وثوق بھی ہوتا ہے، ایک طرح سے اسے بڑا یقین بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخر میں جنت میں جائے گی. یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے الٹیمیٹلی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو چوتھی چیز جو ہے جنت کی تمنا، وہ ہر شخص کے دل میں ہے، اس کو حاصل کرنا ہر شخص چاہتا ہے. اچھا، ابھی 4 چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ سکون، زندگی کا سکون ملتا ہے. قرآن سے ہمیں عبادت، اطاعت اور حصول جنت کے لیے جو رہنمائی ہے وہ ملتی ہے. یعنی کہ جو 3rd فیکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ہماری زندگی میں شامل رہے، تو اس سے آپ کو باقی 3 فیکٹرز، یعنی باقی 3 جو گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کے بہت فائدے ہیں. اسکالرس کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو جائے اس کی کوالٹی آف لائف اور امپروو ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمارے جو انڈیویجول معاملات ہوں، چاہے وہ سوشل معاملات ہوں، دونوں طرح کے معاملات جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے. اچھا جی، اب ہے اس میں پہلا لفظ الحمدللہ. الحمدللہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک حمد اور ایک اللہ. حمد کے معنی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی ثنا، اللہ کی مدح، اللہ کی تعریف. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ الحمد پہ پیش کیوں ہے، الحمد خالی کیوں نہیں ہے، تو الحمد پہ پیش اس لیے ہے کہ یہ پیش اس کو ناؤن بناتا ہے. اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مختلف ملکوں کے فرما رواؤں کو خط لکھے، ان کو خط بھیجے، تو آغاز بسم اللہ سے کیا اور اس کے بعد نحمدہ و نصلی علی رسول لکھا. اب نحمدہ، سوری میں یہاں پہ تھوڑا سا غلط پروناؤنس کر گئی، نحمدہ لکھا، نحمدہ و نصلی علی رسول. تو یہ جو لفظ ہے، حالانکہ یہ بھی اچھا ہا میم دال یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہا میم دال، اسی سے مدح بنا، اسی سے الحمد بنا، اسی سے نحمدہ بنا. تو یہ ہا میم دال ہم جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ایک ورب ہے. نحمدہ جو ہے وہ ایک ورب ہے. اب ورب جو ہے ظاہر ہے کام کو کرنے والے کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے والے کی، تو کوئی نہ کوئی تو فاعل ہوگا، اس لیے یہاں پہ الحمد لکھا. اگر ہم کسی کو غیر عربی زبان میں بتائیں گے تو اس کو سمپل اس کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا تعریف یا پریز. لیکن اس کی مکمل تفسیر کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر بیان نہیں کر سکتا. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا الحمد کی حکمت علماء نے جو ہے وہ یہ اخذ کی ہے کہ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو تمام عالم کا رب ہے، مالک ہے، اسی لیے تمام تعریف کا حقدار بھی وہی ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ تعریف کس کی جاتی ہے؟ کیا کوئی برا کام کرے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نہیں. تعریف صرف اس کی جاتی ہے جس میں کوئی خوبی موجود ہو. آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرے گا، آپ اس کی تعریف کریں گی، لیکن اگر وہ کوئی برا کام کرے گا تو کیا آپ تعریف کریں گی یا اس کو ڈانٹیں گی؟ لہٰذا تعریف جو ہے وہ خوبی کی ہوتی ہے، برائی کی نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہر برائی سے پاک ہے. وہ صرف خوبیوں کا منبع ہے، وہ صرف اس کے اندر صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں.
وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے تو تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اچھا سوری، اب یہاں جو ہے ایک اور بات جو لفظ الحمدو کے اس میں چھپی ہوئی ہے وہ ہے کہ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک میننگ نہیں دیتا، اس میں بہت سارے میننگز آتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے جیسے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں خوبیاں ہیں اور صرف خوبی پہ تعریف ہوتی ہے، تو اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں جو وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیں جن کے والد جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بت تراش تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جوان ہوئے اور تبلیغ کے لیے فرعون کے محل میں گئے اللہ کے حکم سے، تو وہاں جا کے فرعون نے ان کو یاد دلائی تھیں اپنی تمام کی تمام عنایتیں، اپنی تمام کے تمام احسانات یاد دلائے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا تھا، شکریہ ادا کیا تھا، اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب ان کے والد نے یہ احساس دلایا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے پالا پوسا بڑا کیا، تو انہوں نے بھی اپنے والد کا شکریہ ادا کیا تھا، ان کی تعریف نہیں کی تھی۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ تعریف جو ہے اور شکریہ یہ دونوں مل کے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ہم انسانی لحاظ سے دیکھیں تو ہم کسی کا شکریہ تو ضرور ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تعریف جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے۔ الحمدللہ کی فضیلت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے یہ دن یہ لفظ میزان کے پلڑے پر بہت بھاری ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور ہر پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، اور جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کی حمد کرتا ہے تو شکر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز آپ کو دیتا ہے یا آپ اپنے بچے کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں اس کی پسند کی یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب شکر کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں پر سکینت نازل کرتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کو شکر کی عادت، اپنے میں اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی شکر کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ اللہ نے ان کو ماں باپ عطا کیے ہیں یا ہمیں ماں باپ عطا کیے ہیں تو اس کا شکر ہے۔ وہ چاہتا تو ہمارے ماں باپ ہم سے واپس بھی لے سکتا تھا بچپن میں، اور ہمیں بھی بلا سکتا ہے وہ، جبکہ بچوں کی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور غور طلب ہے، لفظ چھین سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ مت استعمال کیجیے گا کبھی، کیونکہ میرا رب بہت رحیم ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ چھینتا نہیں ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے گھر دیا رہنے کے لیے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں زمین پر کہیں بھی پناہ ملے، یا ہم خود سے تو اپنے آپ کو زمین پر کہیں نہیں بسا سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو۔ اسی طرح الحمدللہ کہ اس نے مجھے تمام اعضاء سلامت دیے، اگر مجھ میں کوئی کمی ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر میری آنکھیں نہ ہوتیں، یعنی کہ میں دیکھ نہ سکتی، میری آنکھیں بے نور ہوتیں، تو میں کیا اس میں روشنی لا سکتی تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زبان نہیں دیتا، قوت گویائی نہیں دیتا، کیا میں بات کر سکتی تھی؟ اور کیا میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکتی تھی؟ لہٰذا اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ذکر جو کہ کلمہ شکر سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، اور انسان بار بار جو ذکر کرتا ہے وہ دعاؤں کی صورت میں کرتا ہے۔ اچھا
اس کے ہم نے بہت ساری دعائیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کے بعد جاگنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا وبعد مماتنا والیہ النشور، چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خطبہ نکاح کا پہلا لفظ بھی یہی ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ لہٰذا الحمدللہ جو ہے وہ ایسا کلمہ شکر ہے جس میں چاروں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں: تعریف، شکر، صبر، اور اس کے بعد تکبر کی نفی۔ ابھی ہم نے شکر کا تو ہم نے بات کر لی، صبر کا بھی میں نے آپ کو اس کا ذکر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں۔ صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر کی کون سی صورت ہے؟ صبر کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے اس کلمے میں؟ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ جیسے ہمارا کوئی پیارا بہت رخصت ہو جائے، کوئی آپ سے مجھ سے کوئی عیادت کرنے آئے یا آپ سے کوئی تعزیت کرنے آئے اس کی، تو آپ کیا کہیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے ہائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا مجھ پر، تو میرا فلانا چلا گیا، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، بہت سارے پیار کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا بچہ کم نمبر میں پاس ہوتا ہے، اتنا اچھا اس کا رزلٹ نہیں آتا ہے جتنا اس نے محنت کی ہے، اب آپ شور مچائیں گے، واویلا کریں گے، جا کے لڑیں گے کہ بھئی میرے بچے نے تو بڑی محنت کی تھی، اس کو تو فرسٹ آنا چاہیے تھا؟ نہیں، الحمدللہ بچہ پاس ہو گیا ہے، کم از کم فیل نہیں ہوا ہے۔ بخار ہے، بیمار ہیں، تو کیا شور مچائیں گے ہائے ہائے میں بیمار کیوں ہو گئی؟ نہیں، صبر کرنا ہے الحمدللہ کہ میں بہت سے لوگوں سے بہتر ہوں، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جو اس وقت وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جن کو کوئی بہت ہی زیادہ سیریس قسم کی بیماری ہوئی ہے۔ تو ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کریں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے، تب میں نے چوتھا بتایا تھا تکبر کی نفی کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا جب میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا تو میں کافی حیران ہوئی تھی کہ تکبر کی نفی الحمدللہ کے کلمے میں کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سمجھ آتا ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ سمجھ آتا ہے کہ دعا ہے، دعاؤں کی شروعات اس سے ہو رہی ہے، الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چیز ہے اس پہ شکر کریں، جو نہیں ہے اس پہ مت پریشان۔ تکبر کی نفی کیسے ہوتی ہے؟ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت لباس، آپ ہمیشہ بہت اچھا لباس پہنتی ہیں، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، آپ کا کلر کمبینیشن، آپ اپنے حساب سے، اپنی عمر کے حساب سے، آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ کہ میرے اللہ نے مجھے وہ سمجھ عطا کی ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں جو میرے رنگ، میری عمر کے سے مناسبت رکھتا۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کا بچہ اگر اچھے نمبر نہیں لاتا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت لائق فائق ہے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کے بچے کی کہ ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا میں یہ سوچوں گی جی میں راتوں کو جاگی، میں نے بڑی محنت کی ہے، دوپہر کی نیندیں اپنی میں نے برباد کیں، میں نے اس کو پڑھایا؟ یہ کمال ہے آپ کا؟ بڑے پاپڑ بیلے ہیں آپ نے، بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل مند ہیں۔ کہاں سے آئی یہ سمجھ؟ کہاں سے آئی یہ عقل؟ کس نے عطا کی؟ کس نے ہمت اور طاقت دی؟ کس نے آپ کو یہ سمجھ عطا کی کہ آپ نے کس طرح اپنے گھر کی روٹین چلانی ہے اور اپنے بچے کو ٹائم دینا ہے، اس کو پڑھانا ہے؟ نہیں، یہ سب میرا کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی عطا ہے کہ اس نے میں اپنے زور بازو پر کچھ نہیں کر سکتی تھی، مجھے اپنے زور بازو پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی طاقت پر کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے، کیونکہ عطا کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر اس نے روک دیا
तो सब्र है, और ये तकब्बुर की नफ़ी करता है। हमें कहीं भी ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए या और जो ऑफिस में काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए जो है वो कोई ना कोई कोर्स करना। जैसे अगर किसी उसमें ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है वहाँ से रिलेटेड, या कोई या अगर जैसे क्लासेस बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, तो उसे एक से दूसरी क्लास में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, इस तरह मदारिज अपने तय करता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है हमें और किसी ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए भी हमें सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। और जन्नत में जाना है, जन्नत कहाँ है? जन्नत भी तो ऊपर आसमानों पर है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? कोई सीढ़ी चाहिए, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई कोर्स करना है, कोई एग्ज़ाम पास करना है। डेफिनेटली एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में, उस पर्चे में क्या सवालात हैं? कौन से सवालात हैं? आमाले सॉलिह हैं। हमें जन्नत की सीढ़ी चढ़ने के लिए आमाले सॉलिह की ज़रूरत है। और आमाले सॉलिह के जो पहले 4 स्टेप्स हैं, अगर हम वो चढ़ जाएं तो फिर हमारे लिए आगे की मंजिल बहुत आसान हो जाएगी, आगे चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सारे मैंने आपसे अब ज़िक्र किया। पहला क्या है? शुक्र। दूसरा क्या है? सब्र। तीसरा ज़िक्र। चौथा तकब्बुर की नफ़ी। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि इस्लाम लाने के बाद मालो दौलत और सोना चांदी जमा करने का अब हमें कोई भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल कोई हमें इसकी रग़बत नहीं है। तो आप बताइए कि हम क्या चीज़ें जमा करें, क्या ऐसी चीज़ जमा करें जो हमें दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी फ़ायदा दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़ुबान जो ज़िक्र करती हो अल्लाह का, वो जिस्म जो सब्र करता हो अल्लाह के लिए, और वो दिल जिसमें शुक्र हो अल्लाह का। एक और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसको 4 चीज़ें मिल गईं, उसको दुनिया की सारी नेमतें मिल गईं। नंबर 1 ज़ाकिर ज़ुबान, नंबर 2 शाकिर दिल, नंबर 3 साबिर जिस्म, और नंबर 4 दीन की मददगार अज़वाज। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कलमाए शुक्र भी है, ज़िक्र भी है, सब्र में आपको आपके दिल पे सकीनत नाजिल करता है, और तकब्बुर की नफ़ी भी करता है, जो कि एक ऐसा आप क्या कहेंगे उसको, कि ऐसा कोई कालक है, ऐसी कोई बुराई है जो जन्नत से निकालने की वजह बनती है। सबको पता है कि इब्लीस जो है, जिसका असल नाम इज़ाज़ील था, वो जन्नत से क्यों निकाला गया? तकब्बुर की वजह से। उसके बाद आ जाता है रब्बुल आलमीन। रब जो है वो अल्लाह ताला का अस्माए हुस्ना है। अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है वो है अल्लाह। अल्लाह को का नाम और किसी हस्ती का नाम नहीं है दुनिया में, ना कोई रख सकता है। अल्लाह ख़ासुल ख़ास अल्लाह के लिए ही है। उसके बाद उसके सिफ़ाती नाम हैं, हम उसके सिफ़ाती नामों को लेके उनके वास्ते दे के अल्लाह से मांगते भी हैं। तो रब जो है वो अल्लाह ताला का अस्माए हुस्ना है, एक सिफ़ाती नाम है। इसमें एक मफ़हूम है रबूबियत का। रबूबियत जो है वो आप इसको इस तरह से इसका मतलब ले लें कि तरबियत करना। तो उसने हमें सिर्फ पैदा नहीं किया है, वो हमें पाल भी रहा है, और अपनी मखलूक अपनी हर मखलूक को पाल भी रहा है। पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया ऐसे ही कि बस पैदा हुए अब छोड़ दो खुद ही करेंगे, नहीं। वो हमें रिस्क पहुंचा रहा है, उसने वादा किया है, वो हमें पाल रहा है, और उसके बाद वो हमारी तरबियत भी कर रहा है। अब किस तरह तरबियत हो रही है? मिसाल के तौर पे आप एक पौधा ले लें, पौधे का बीज है, आप डालते हैं बीज को खाद के अंदर, मिट्टी के अंदर, बस उसके बाद छोड़ देते हैं? नहीं, टाइम टू टाइम उसकी गोडी करनी होती है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ऑक्सीजन जो है वो खाद के अंदर, मिट्टी के अंदर चली जाए, सर्कुलेट करे। आप पानी उसको देते हैं ताकि
फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद तैयार कर सके। और फिर आप ये देखिए कि उसको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नीड है, पानी, हवा और सूरज की रोशनी। तो अब सूरज की रोशनी जब वो कहाँ से लेगा? अब देखिए खुद आप अगर किसी पौधे को ये भी मुझे याद पड़ता है कि क्लास 3-4 में ये बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि आप 2 पौधे लें, एक पौधे को आप छाँव में रखें, एक पौधे को आप धूप में रखें। तो जो छाँव में पौधा होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो उस तरफ बढ़ता है, उसकी थोड़ा सा तना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जहाँ पर सूरज की डायरेक्शन जो होती है। तो ये इस तरह से आपको मेरा ख्याल समझ आ जाएगा कि वो अपनी मखलूक की तरबियत भी कर रहा है। इसी तरह जानवरों को ले लें, उनको कैसे पता चलता है कि उन्हें किसी ख़तरे से बचना है? ये सब उसी की तरबियत है। आमतौर पर अरबी में रब के जो मायने हैं, अरबी लफ्ज़ रब के जो मायने हैं वो हम लेते हैं आमतौर पर, उर्दू में जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं मालिक के। मालिक कौन होता है? जिसकी हर चीज़ मिल्कियत होती है। इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि जैसे आप बादशाह, ठीक है, अल्लाह अल्लाह मालिक है, बादशाह है। क़यामत के दिन भी वो पूछेगा सबसे, कहाँ है ज़मीन के बादशाह, कहाँ है ज़मीन के टायरेंट्स? वो वाहिदुल क़हार, उस दिन वो ही बादशाह होगा और कोई बादशाह नहीं होगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा थोड़ा मैं ट्रैक से उतर भी जाती हूँ। अच्छा, अब बादशाह है वो, तो अब आप देखें कि अगर आप किसी सल्तनत का बादशाह लेते हैं तो उस बादशाह को वो बादशाह जो है डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसने उसको सल्तनत के लिए सबसे पहले तो आवाम की ज़रूरत है, उसके बाद डिफरेंट मिनिस्टर्स की, अपने मुशीरों की ज़रूरत है, उसके बाद उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स की ज़रूरत है, फ़ौज की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ के, स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की ज़रूरत है उसे। तो इससे ही साबित हुआ कि वो मालिक या बादशाह है तो सही, लेकिन वो मिल्कियत उसकी नहीं है, वो मुल्क उसकी मिल्कियत नहीं है, वो उन लोगों के बग़ैर कुछ भी नहीं है, वो इन तमाम लोगों पर डिपेंडेंट है। इसके बग़ैर वो बादशाहत या मिल्कियत कायम कर ही नहीं सकता। लेकिन रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब, ये एक आलम नहीं है, पता नहीं कितने आलम हैं। आलम जिन, आलम इंस, वैसे तो आलम बज़ाते ख़ुद जमा है, लेकिन आलमीन जमा उल जमा है। वो आलम जिन का भी मालिक है, वो आलम इंस, इंसानों के आलम का भी मालिक है, वो आलम मलाइका का भी मालिक है। तो अपनी मिल्कियत कायम करने के लिए अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला इस निज़ाम कायनात को चला रहा है। जब हम नहीं होंगे, ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, तब भी ये दुनिया, ये तमाम चीज़ें उसी की मिल्कियत होंगी, तब भी मालिक वही होगा। क्योंकि वो रब एक पहाड़ की चोटी पर शाहीन के बच्चे को भी पाल रहा है, वो समंदर की तह में, सी बेड के नीचे जो मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हैं उनको भी रिस्क पहुंचा रहा है, और वो ज़मीन पर स्याह रात में, स्याह पत्थर पर, स्याह चूंटी की ज़रूरत को भी जानता है, उसको पूरा कर रहा है। तो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब। तमाम क्या है? तमाम से पहले भी तमाम ही है, तमाम के बाद भी तमाम ही है। आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, पहली आयत को। तशनगी अभी भी है, बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन बहरहाल इंसान है, एक कैपेसिटी होती है। अल्लाह पाक हम सबको जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसमें जो गलती है वो माफ़ फरमाए, और उसके फ़हम को हमारे लिए आसान और सही बनाए, हमें हिदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।